اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ثمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ کے ولی سے جو دشمنی رکھے گا اللہ اس سے خود لڑے گا۔ اللہ اپنے ولی کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے اور میں اس موضوع پہ حدیث کی کتاب سے شروع کرتا ہوں۔ حدیث کی کتاب یہ صحیح بخاری ہے، یہ دیکھیں صحیح بخاری جلد 16 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 545 546۔ یہ صفحہ نمبر 545 اور 546 ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1424۔ یہ دیکھیے حدیث، اس میں باب ہے تواضع یعنی عاجزی کرنے کے بیان، اور یہ دیکھیے 14، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میرے ولی کیا؟ میرے اللہ کے دوست سے کوئی دشمنی رکھے، میں اس کو خبر کیے دیتا ہوں کہ میں اس سے لڑوں گا، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پہ فرض کی، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اگر دشمن یا شیطان اس سے میری پناہ چاہتا ہے تو اس کو محفوظ رکھتا ہوں، مجھ کو کسی کام میں جس کو میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد اور پیش نہ ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ تو موت کو بے وجہ تکلیف جسمانی کو برا سمجھتا ہے اور مجھ کو بھی اس کو تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اتنی مستند حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر جلد 16 کے اندر موجود ہے، اور میرا موضوع بھی یہی ہے، اللہ کے ولی سے جو دشمنی رکھے گا اللہ اس سے خود لڑے گا۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نام نہاد اللہ کے ولی پر تنقید کر رہے ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، لاکھوں افراد کو دین اسلام میں داخل کرایا، اور جن کو لاکھوں مرید ہیں، جن سے کرامتیں جاری ہوئی ہیں۔ کرامتیں بھی اسی سے جاری ہوں گے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ ہی کرامتیں جاری کرتا ہے۔ کرامتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا انعام ہے، وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں دعا کی صورت میں ہم سے کراتا ہے کہ ہمیں ان کے راستے بجلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان ہستیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں انہی لوگوں کے متعلق فرما رہا ہے کہ میرے ولی سے جو دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خود لڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا دوست یعنی ولی اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی اس ہستی کا ہو جاتا ہوں۔ پھر تم میرے اس ہستی سے دشمنی کرتے ہو۔ جس ہستی کا اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خبر کر دیا کہ اس حدیث قدسی میں کہ اس سے میں خود لڑوں گا۔ اللہ کے ولی پر تنقید کرنے والوں، اللہ کا خوف کرو، کیا قبر میں جانا نہیں ہے؟ اللہ تمہارا دشمن ہو گیا، اب خود اللہ کے دشمن کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس کی سزا دے گا۔ جن ہستیوں کو بابا کہہ کر مذاق اڑا رہے ہو، اللہ تعالیٰ انہی ہستیوں کا مذاق اڑانے پر دنیا میں تو سزا دے گا، آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو شاید بچت ہو جائے گی۔ یہ آج کل کے سوشل میڈیا پہ بے حساب لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک صاحب تو ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ ہمارے اللہ کے پیارے پیارے ولیوں پہ کرٹیسائز کرنے لگے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔